ہوئی رشتہ داری ثابت کرنے کے لیے. یہ لگتے تھے، وہ لگتے تھے، یہ لگتے تھے. دعوت ذوالہ شیرہ میں ثابت کر. دعوت ذوالہ شیرہ میں ان کی آمد ثابت کر. لوگ رشتے دے دے کے رشتہ دار بنتے رہے. خان صاحب جلو صاحب فہم و دانش سے گفتگو ہے. تھک گئے رشتہ دار بننے کے لیے رشتے دے دے کر. لیکن جبریل نے پوچھ لیا ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے. نہیں سمجھ نہیں آئی. فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے. رسول کی بیٹی نہیں ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے. پتا چلا اللہ رسول کی رشتہ داری کو قبول نہیں کرتا، بطول کی رشتہ داری کو قبول. یہ مت بتاؤ کہ رسول کے کیا لگتے تھے، یہ بتاؤ کہ بطول کے کیا لگتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں جو رشتہ داری کام آتی ہے وہ فاطمہ زہرا کی رشتہ داری. مرکز زہرا، مرکز میری مخدومہ. تعارف ہوتا ہے مشہور کے ذریعے. جس کی شہرت زیادہ ہو اس کے ذریعے مشہوری ہوتی ہے، اس کے ذریعے تعارف ہوتا ہے. جسے آپ جانتے ہو. کوئی شریف آدمی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ورنہ میں تعارف کرا دیتا ہوں. پوری دنیا کے اندر بنیاد جو بنائی جاتی ہے مشہور آدمی کو، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا بھائی ہے. فرشتوں نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ نے فرمایا فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں. پتہ چلتا ہے آسمانوں پر یہ خاندان زہرا کی وجہ سے پہچانا جاتا. عرش پر اس خاندان کا تعارف زہرا ہے. امام حسین صحت نال بستر کی. سامعین گرامی، عمران کے گھر 40 رشتہ دار، سید الانبیاء، نہج البلاغہ والے کا بھی مولا. پہلی تقریر کے لیے، خطاب کے لیے تیار ہے. پورے مہمانوں نے کھانا کھایا. تقریر کے ساتھ لنگر. یہ ابو طالب کے گھر کی پرانی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے. آپ ایسے چپے جیسے کبھی کھایا نہیں. کم از کم جیسے نے کھایا ہے وہ تو میرے ساتھ بولے. میں نے کئی تبلیغی جماعت والے دیکھے تبا ساتھ ہوتا ان کے. تو چپ بولو، تمہیں دکھائے کبھی چولہا، توا، سلنڈر. پوچھو کیوں؟ یہ پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے. تو اللہ کے لیے گیا، کھانا گھر سے لے کر گیا. ایک مومن دکھا جو روٹی گھر سے لے کر آیا ہو. زبان سے بولنا جنہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے. کیوں بابا جی روٹی گھر سے لے کر آئے ہو کہ پیٹ پوجا
پوجا کرنی ہے. خدا کی قسم گھر سے روٹی اس لیے لے کر نہیں آتے کہ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے. کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے. سارے مل کے اپنے اپنے رزق کے لیے ہے غریب. آل محمد آپ کو سلامت رکھ. پہلی تقریر کے لیے سید الانبیاء تشریف فرمائے. کھانا کھایا مشرکوں نے. حضور تقریر کے لیے اٹھے. ابو لہب نے اٹھ کے اعلان کیا چلو تقریر نہیں سنی. مشرک کی عادت ہمیشہ یاد رکھنا، لنگر کھا لیتا ہے تقریر نہیں سنتا. غور ہے یا نہیں ہے؟ لنگر کھا لیتا ہے کبھی بھی کافر کو لنگر پر اعتراض نہیں. جتنی دیگے مرضی پکاؤ اسے کوئی فکر نہیں. فکر ہوتی ہے اسے تقریر کے ساتھ. پورا مجمع اب ذرا 5 سیکنڈ کے لیے توجہ سے سوچنا. پہلی تقریر کے لیے کوئی خطیب اٹھے اور مجمعی بغیر تقریر سنے باہر نکل جائے. اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اس کے ٹوٹتے ہوئے دل پر مرہم رکھ دیا ابو طالب نے. ادھر قرآن سے زیادہ مقدس سورت اتری اور ادھر سے ابو طالب نے آواز دے کے جس نے جانا ہے چلا جائے لیکن دعوت کل پھر ہوگی. تھوڑے بندے فکرہ سمجھیے کئی حیران ہو پریشان. بیدار ہو کے سنا کرو جسے بات سمجھ میں آئے. جس نے جانا ہے چلا جائے لیکن دعوت کل پھر ہوگی. انہوں نے ایک شریف آدمی واپس بھیجا. وہ کل کا ٹائم پوچھ کے چلا گیا. پوری کائنات کو رزق دینے والے نبی اور علی جس ابو طالب کے دسترخوان پر پلتے رہے آج تک ابو سفیان کی نسلوں کو ضد ہے کہ وہ مومن نہ تھا. میں ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنے نہیں لگا اس لیے کہ ایمان ابو طالب پر تقریر کرنا توہین ابو طالب ہے. حیران ہو کے نہیں بات سمجھ آئے تو بولا کرو، ہاں کرو یا نہ کرو. یہ اگلے بندے زیادہ توجہ کریں گے. بات سجی ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنا کیا صاحب کی بلا توہین ابو طالب. صحیح بات. مولوی تو بے شرمی کرتا ہے، فرق کسی میں نہیں اور ایمان صرف علی کے باپ کا بتاتا ہے. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے. سارے ایک جیسے ہیں اور خیال ایمان صرف علی کے باپ. باقیوں کے والدین کا بھی بتاؤ کہ وہ کون تھے. جو چپ بیٹھے ان کی اپنی مرضی ہے، تھے بھی یا نہیں تھے. ابو طالب کا ایمان ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ اگر کل ایمان کا باپ مومن نہیں تو پھر کسی کا باپ ہو
چاہیے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کوئی کلمے سے تھوڑی مومن ہوتا ہے. کلمہ پڑھنا شرط ایمان نہیں ہے. سارے حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، بالخصوص جو حیران ہے ان کی توجہ چاہتا ہوں. دوسرے لوگ کمیوں کی تعریفیں کرتے ہیں، مجمع سبحان اللہ کہتا ہے. میں سب سے بڑے سید کا تذکرہ کر رہا ہوں. سلامت اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ابو طالب کے حمایت کے اندر ہوا میں اٹھتے ہیں. ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو. جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتا، مجلس میں ہاتھ کیسے سارے مل کے سامعین گرامی، ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہماری خیرت کا مسئلہ. کلمہ پڑھے بغیر ضروری نہیں کہ کوئی کلمہ پڑھ کے مومن ہو جائے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے. چیلنج میں نے کیا، بات سمجھ آئے تو بولنا، نہ سمجھ آئے کہ سجے تو کھبے تو ہاتھ نہ رکھے. کلمہ پڑھنے والا کافر بھی ہو سکتا ہے، اور کلمہ پڑھنا ایمان کے لیے ضروری نہیں. کیا پہلی وحی میں اللہ نے مصطفیٰ کو کہا تھا کہ کلمہ پڑھو؟ کیا محمد مصطفیٰ کو اللہ نے کہا تھا کہ میرے حبیب کلمہ پڑھ؟ بغیر کلمہ پڑھے جناب آسیہ مومنہ ہے کہ نہیں؟ کلمہ بھی نہیں پڑھا، مومنہ بھی ہے. اسلام کی 4 بڑی خواتین میں ہے جناب آسیہ، اور کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا بی بی کلمہ پڑھ، فرمائی کلمہ پڑھ لوں تو قتل ہو جاؤں گی کیونکہ فرعون کے گھر میں رہتی ہوں. کتنا نیک کردار ہے بی بی آسیہ کو. فرعون کے گھر میں رہی لیکن ایمان خراب نہیں ہوا. جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، جو رحمان کی کنیزیں ہوتی ہیں، جنہیں اللہ کے دین سے پیار ہوتی ہے، وہ فرعون کے گھر رہ کے بھی نیک رہتی ہے. اور جو شیطان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ نبیوں کے گھر رہ کے بھی ٹھیک نہیں ہوتی. کتنا سمجھدار مجمع ہے. میں نے نام بھی نہیں لیا اور آپ سمجھ گئے کہ میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. یہ سمجھ، یہ معرفت ہے جنہیں بات سمجھ میں آئی. نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں، لوط کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. رہتی تھی نبی کے گھر لیکن اولاد کو سبق دیتی تھی کہ تیرے باپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تیرے باپ نے سارا خرچہ کشتی پہ کر دیا ہے، پانی ہے نہیں، چلائے گا کہاں؟ ریت میں کشتی چلائے گا. حالانکہ کائنات آدم و عالم میں اس گھر میں جبرائیل آتا تھا، وہی آتی تھی، لیکن لڑکا بگڑ گیا. اس نے باپ کی بات نہیں مانی. کیوں؟ ماں کی تربیت ہی ٹھیک نہیں تھی. اگر ماں
کی تربیت ٹھیک ہوتی تو نوح کا بیٹا گمراہ نہ ہوتا. لیکن کائنات میں کوئی مولوی ایسا نہیں جو کبھی کہے کہ نوح کی بیوی رابعہ کا بیٹا ٹھیک نہیں تھا. سارے کہتے ہیں نوح کا بیٹا نافرمان تھا, نوح کا بیٹا نافرمان تھا. کوئی تو نبی کی بیوی کا بھی نام لو جس کی تربیت غلط تھی, جس کی تربیت کے انداز غلط تھے. ہر ایک نے کہا نوح کا بیٹا خراب ہے, نوح کا بیٹا خراب ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ تربیت ماں کی غلط ہے, بدنامی نوح کی ہو گئی. اللہ کو اپنے نبی بڑے پیارے ہیں. اسی دن سے قدرت نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد اپنے کسی نبی کی ایسی بیوی کو اولاد ہی نہیں دو گا. بس سامعین گرامی اکرام, کون ہے ابو طالب؟ کیسی عزت کا مالک ہے ابو طالب؟ یہ مرشدی سکولوں میں پڑھاتے ہیں. کیسا قبلہ پاکستان کس نے بنایا؟ مسلم لیگ نے. پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ صدارت کس نے کی؟ ذرا بتاؤ کہ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ عقیدہ تھکا ہوا ہو تو بے شک چپ رہنا, سار ہلانے کی ضرورت نہیں. جہاں علی کے لیے بولو گے تو قبر میں علی تمہارے لیے بولے گا. جو علی کے ذکر میں نہیں بولا, علی اس کے لیے قبر میں کیوں بولے؟ پہلا اجلاس اسلام کا کہاں ہوا جی؟ شہر کون سا تھا؟ مکے میں ابو طالب کے گھر. مکے میں تو اللہ کا اپنا گھر موجود تھا. جس کا اپنا گھر موجود ہے وہ ابو طالب کے گھر کیوں کر رہا ہے؟ تو مولوی صاحبان نے کہا آپ نے تاریخ کو پڑھ کے نہیں دیکھا. کعبے کے اندر بت پڑے ہوئے تھے, گھر اللہ کا تھا لیکن کعبے میں بت تھے, کعبے میں بت تھے. گھر اللہ کا تھا لیکن کعبے میں بت تھے. اور جہاں پر بت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے. پھر اتنا تو تسلیم کر کہ رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں ہے. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ تسلیم کر کہ رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. کھانا کس نے پکایا؟ ابو طالب نے. پوری کائنات کے رازق بنی اسرائیل کے بدماشوں کے لیے پکے پکائے کھانے اتار سکتا ہے. اپنی توحید کے جلسے میں لنگر ابو طالب سے بکوا رہا ہے. عجب نہیں کہ توحید کی آواز ہے, میں پہلے دن سے علی کے گھر کا نمک کھلا رہا ہوں. اور ہے یا نہیں ہے؟ پہلے دن سے علی کے گھر کا نمک کھلا رہا ہوں. 40 کافروں کو بلایا گیا. دعوت ذل عشیرہ وانذر عشیرتک الاقربین. ایسے کھڑا ہوں, ایسے یہ ذرا کوئی کسے میرا تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو دعوت کل پھر ہوگی. شریف آدمی آیا, ٹائم پوچھ کے چلا گیا. کل کتنے بجے؟ اے لگ میں سی تو میری دیر توجہ. مجلس تو آج ہی ہوگی نا, کل تو نہیں ہوگی. سدھے حال سڑے نے کھڑا تھا. اگلے دن کافر پھر آئے. کھلانے والے کے گھر کمی کوئی نہیں تھی, کھانے والوں میں اکثر کمی تھے.
جس کی انگلی پکڑ کے آخری نبوت اور پہلی امامت نے چلنا سیکھا تھا. اس ابو طالب نے سب کو پھر کھانا کھلایا. مشرکوں نے پھر بائیکاٹ کر دیا. اٹھ کے پھر نکل گئے. اس کی تقریر نہیں سننی. شیطان کے بھی ولی ہیں جنہیں شیطان وحی کرتا ہے. ابھی نبی نے تقریر کی تو نہیں تھی, یہ پہلے بائیکاٹ کر کے کیوں چلے گئے؟ قبلہ جی تقریر سن کے اٹھتے تو بات سمجھ میں آتی تھی. ابھی تقریر مرشد جی نے سنی نہیں. کہاں صاحب قبلہ تقریر سنتے پھر بائیکاٹ کرتے, بات سمجھ میں آتی تھی. تو ایک لفظ بھی نہیں سنا, پہلے نکل گئے. پتا چلا شیطان نے انہیں بتا دیا کہ یہ کہنے کیا والا ہے. جس بندے کو اگلے فکرے کی سمجھ آئے گی اسے میں رسول کے منبر سے دونوں ہاتھوں سے جھک کے سلام کرتا ہوں. جسے سمجھ نہ آئے زبردستی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی پیغمبر بولے نہیں تھے, شیطان نے انہیں پہلے بتا دیا کہ یہ کیا بولنے والا ہے. وہ تقریر سے پہلے نکل گئے. ابھی نبی نے لکھا نہیں تھا, خالی قلم مانگا تھا. شیطان نے بتا دیا علی ولی اللہ لکھنے والا ہے. سارے مل کے علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. صلی علی محمد وآل محمد. شیطان نے کہا دیکھ کر شیطان نے کہا لو میں بھی آج صاحب. یہ خالی فکرہ نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. شارکوا فی المال والاولاد. اللہ نے کہا دفع ہو جا شیطان میں, ان کے مال میں بھی شریک ہو جاؤ, ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جاؤ. آیت نہ ہوتی کسی کے مائی کے لال کی ضرورت تھی کہ یہ فکرہ کہتا. مال میں بھی شریک ہے, اولاد میں بھی شریک ہے. کیسے پتا چلے گی کہ ان کی اولاد میں شریک ہے؟ چنانچہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مدینے میں شیطان بزرگ کی شکل بنا کے کھڑا تھا. اس کے جیسے بزرگ اس کو ہاتھ ملا کے دعا کروا رہے تھے. کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ شیطان ہے, کیونکہ شیطان کبھی شیو کروا کے نہیں آتا. شیطان کا ریکارڈ ہے, یہ جب بھی آتا ہے مولوی بن کے آتا ہے. کیوں بھائی مولوی بن کے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بغیر جاری کے کوئی ثابت کر دے کہیں آئے ہو. تسبیح کا جال لے کر داڑھی کے ذریعے متقی شکل دکھا کے فراڈ کرتا. مسجد میں علی آ گئے, اس نے ہاتھ ملانا چاہا, شیطان نے علی نے یہاں سے پکڑا اور یوں اٹھا کے نیچے پھینکا. چیخ مار کے شیطان نے ایک فکرہ کہا
قیامت تک اس شکرے کو یاد رکھنا. کہنے لگا علی تو مجھے نہ مار, تیری ولایت کا اقرار کرنے والوں کے نطفے میں اپنا نطفہ شامل نہیں کرتا. اب اگر کوئی علی ولی اللہ پہ بھونکے تو اسے کہو ہمیں تیرا بھی پتا ہے, تیرے باپ کا بھی پتا ہے. قسمت ہے کہ وہ ان کو نظر آتا نہیں. یہ مقابلہ شروع ہو سی جی حج ادا کرنے گیا سرگودے کا ملا کوئی, سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا, پہلا کنکر پھینکنے پر یہ صدا آئی اسے تم تو اپنے آدمی تھے, تم کو آخر کیا ہو. علی کے دوست سے دوستی رکھ, چاہے تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو. میرا بچہ امام فرماتے علی کے دوست سے دوستی رکھ, چاہے تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو. علی کے دشمن سے دشمنی رکھ, چاہے تیرا باپ کیوں نہ ہو. عقیدہ ہو تو بولے گا, عقیدہ نہیں ہوگا تو کیوں بولے گا. بولے گا وہی جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہے. جسے علی پسند نہیں, علی کو اس کی آواز پسند کیسے ہوتی. صدر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے, زبان چپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں. شکلوں سے پتا چلتا ہے, چہروں سے پتا چلتا ہے. اس لیے میرے چھٹے امام سے بندے نے پوچھا کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب کیا ہے. مولا اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. ذائقہ سواد ٹیسٹ. اس نے کہا مولا موت کا ذائقے سے کیا تعلق ہے. فرمایا کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں, آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے. جب مومن علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے. جب منافق علی کو دیکھتا ہے تو موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے. مرنے کا انتظار ضروری نہیں. دنیا میں علی کا نام لے کے شکلوں کو دیکھو, کس نے شہد کھایا ہے, کس نے زہر کھائی ہے, نہیں کس میں رحمت پڑی ہے, کس میں لعنت پڑی. کیوں میرے بچے راضی بیٹھے نا. علی سارے مل کے علی گرج کے علی
جھوم کے بولو تیری سوالت ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ میں دامن وقت میں گزر تھوڑی گنجائش رنگین سلطان کے رشتے یہ پھول بدن رنگین ذات کے رشتے بے معنی ہے اگر علم نہ رشتہ ہو ولی کا امی جان سے میں نے تو یہی عہد کیا تھا اس موت پہ لعنت ہے جب دشمن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عقیدے کو مضبوط رکھو جنت عمل میں ملتی ہوتی تو شیطان زیادہ حقدار تھا جنت عقیدے میں ملے گی اور عقیدے کی بنیاد ہے ولایت علی ابن ابی طالب توجہ ہے یا نہیں ہے تو سامعین گرامی تیسرا دن آ گیا تیسرا دن آ گیا ابو طالب نے پھر لنگر پکایا ہر خرچہ کرنے والا موشن نہیں ہوتا بڑی ذمہ داری سے فکر عرض کر ہر خرچہ کرنے والا موشن نہیں ہوتا ایک بندے نے مجھے کراچی سے دعوت دی اس کا جی آج مجلس پڑھنی ہے آج کب جی پورے 2 گھنٹے بعد پریشان نہ ہو میں تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتا پریشان مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے کتنی دیر بعد جی 2 گھنٹے بعد آج کراچی میں نے کہا پہنچوں گا کیسے اس کا فکر نہ کریں وہ ہیلی کاپٹر لے آیا میں اس میں بیٹھ گیا کراچی چلا گیا میں 2 گھنٹے بعد مجلس بیٹھ اس نے ہیلی کاپٹر کا کرایہ دیا 20 لاکھ روپے یہ مجھ پر احسان نہیں مجھ پہ احسان نہیں اس نے پڑھوانی تھی آج پڑھوانی تھی 2 گھنٹے بعد پڑھوانی تھی خرچہ کیا تو اس نے کیا مجھ پر احسان نہیں میں کھڑا تھا شور کوٹ کے اڈے پر منہ لٹکائے ہوئے اظہر خان صاحب قبلہ بلوچ آ گئے ناصر عباس کیا بنی میں نے کہا جیب کٹ گئی کدھر جانا ہے میں نے کہا ملتان کتنے پیسے چاہیے میں نے کہا 500 3000 نکال کے دے دی اگر میں شریف ہوں تو یہ 1000 مجھ پر احسان ہے وہ بندہ بولے جس کی نصیب میں خدا نے معرفت رکھی ہوئی ہے بندے پوچھیں گے تو صحیح کہ 20 لاکھ احسان کوئی نہیں 1000 احسان ہے تو میں کہوں گا 20 لاکھ اس کی ضرورت تھی 1000 میری ضرورت ہے کس سے سنا کے تھک گیا مولوی فلاں بزرگ نے آدھا کنواں لے کے دے دیا 40 سال بت بھی تو پوچھتا رہا ہے اس نے اپنے گناہ بھی تو معاف کروانے ہیں
جس نے اپنے گھر کا سامان دے دیا اس کو جنت میں گھر کا لالچ بھی تو ہے. ابو طالب نے اس وقت خرچہ کیا جب رسالت ضرورت مند ہو کے کھڑی ہوئے. سلامت ہو. عمران نے اس وقت خرچہ کیا جب رسالت ضرورت مند ہو کے کھڑی تھی. بس سامعین گرامی، تیسرے دن کفر ہیٹرک پہ تھا. ہیٹرک سمجھتے ہو؟ غیر مسلموں نے بڑی چیزیں اسلام سے سیکھی. تراویح نہ ہوتی تو انہیں 2020 کا پتہ کیسے چلتا. اچھا، کرکٹ میچ سے بھی بڑا کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے. اس میں بھی 11 میدان میں ہوتے ہیں، 12واں باہر بیٹھا ہوتا ہے. جو غریب میری ساری تقریر میں انگوٹھا چوس رہا ہے اسے تو سمجھ نہیں آئے گی. البتہ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، پتہ نہیں کتنی وکٹوں کو گرا کے بندہ جیت جاتا ہے. غور ہے یا نہیں آپ؟ تو سامعین گرامی، تیسرے دن کفر ہیٹرک کرنا چاہتا تھا اور اسلام کی کل خانی ہو جاتی. پڑھے لکھے حضرات سے شکرے پہ دعا کا طلبگار ہوں. اگر حمایت ابو طالب نہ ہوتی تو اسلام کو اپنی قبر میں پھول چڑھانے والا بھی نہ ملتا. مصطفیٰ کی دعوت مکے کی وادی میں چیخ بن جاتی. ابو طالب نے اسے آسان بنا دیا. جسے معرفت ہے وہ میرے فکرے پہ توجہ کرے. وہ جو چیخ بننے بولی حسین واسطے کو آواز سمجھ میں، وہ جو چیخ بننے والی تھی ابو طالب نے اسے آسان بنا دیا. ہر بندے سے اپیل ہے جو دیکھ سکے میری طرف دیکھے. اس نے تیسرے دن نقشہ بدل دیا. ادھر سے ابو لہب اٹھو، ادھر سے ابو طالب کھڑا ہو. جو دیکھ کے ہنستے ہنس کے بولتے نہیں، فکرہ بدل دیتا ہوں. ادھر سے بت پرست اٹھو، ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھو. بس و سلامت رہو، آباد و شاد رہو. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی فکرہ پھر بدل دیتا ہوں. ادھر سے کعبے کا چور اٹھاؤ، ادھر سے کعبے کا وارث اٹھو. جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی فکرہ پھر بدل دیتا ہوں. ادھر سے کذاب اٹھاؤ، ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھاؤ. کئی بندے مجرمانہ طور پہ چپ ہے اور میں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ فکرے میں اپنی مخدومہ عالیہ کی خدمت میں ایک گناہگار دروازے کا کتا ہونے کی حیثیت میں سنانے لگا ہوں کہ شان کا مالک ہے ابو طالب. شہید محسن نقوی کے 6 مصرے پڑھتا ہوں. ادھر سے بت پرست اٹھا، ادھر سے دین کے سرپرست اٹھا، ادھر سے کذاب اٹھا، ادھر سے 14 سچوں کا باپ اٹھا. شہید محسن نقوی فرماتے حیدر ہو کہ حسنین کہ سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جزو اسی پہ کرے غالب سے ملے گا، ہر فرد کا سجدہ ابو طالب سے ملے.
طالب، صد شکر کے ہارا نہ ہمارا ابو طالب. کیا پوچھتا پھرتا ہے زمانے کی ہوا سے، پوچھ اس کے مراتب کو نشیری کے خدا سے. اس نے اٹھ کے نقشہ بدل دیا. ابو طالب نے اٹھ کے کیا کیا؟ بایاں ہاتھ سجا بھی نہ، کھبا ابو لہب کے کندھے پہ رکھا اور یوں کر کے سے دبایا. یہ میرا ہاتھ ہے، میز نہیں حسین کی قبر سمجھ. روایت کے فکرے ہیں. ابو طالب نے فرمایا اسکت یا ہمار، او کھوتیا چپ کر. اسکت یا ہمار، او گدھے. توہین رسالت کے خلاف پہلا فتویٰ ابو طالب کا ہے. او گدھے چپ. پھر یوں مڑا، ابھی جلال میں تھا، اب رحمت کے لیے رحمت بن گیا اور مسکرا کے کہنے لگا کم یا سیدی و یا مولایا وبلغ ما انزل الیک من ربک. اٹھ میرے سردار، جن کے چہرے پہ نور ہے انہیں بات سمجھ میں آئی. اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا. جو عرب کے ماحول سے واقف ہو، یتیم بھتیجے کو سردار ہو کر ابو طالب نے کہا اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا. اللہ کو ابو طالب کے یہ فکرے اتنے پسند آئے کہ اسی وقت مسیحیت نے فیصلہ کیا اے محمد حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. آج اس نے تجھے 40 کافروں میں مولا کہا ہے، کل تو اس کے بیٹے کو 1.25 لاکھ حاجیوں میں بازو سے پکڑ کے مار خون تو مولا فہذا علی. بسم اللہ ڈالنا ہے جو لگتا. تو بول پوے تو میں تین دے دسا، لیکن وہ جڑا پہلے آیا یو اظہر خان والا نہیں دے سکتا. اور ہے اجازت ہے میں تقریر سناؤں آپ کو حضور. کائنات کے سب سے بڑے خطیب نے تقریر کو شروع کیا، کسی مسلمان کی کتاب سے نہیں. مسٹر ایڈورڈ گیبن دا فال آف دا رومن امپائرز، عیسائی مورخ کی کتاب ہے مشہور زمانوں. اور اس زمانے میں کتابیں جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ جی ہمیں دکھاؤ، نیٹ پہ بیٹھے آگے کتاب نکل آئے گی دا فال آف دا رومن امپائرز. شیعہ نہیں، سنی نہیں، مسلمان نہیں. وہ کہتے ہیں کائنات کے سب سے بڑا نبی تقریر کرنے کے لیے اٹھا. اس نے کہا دا پیپل آف دا قریش، I am the last prophet of God. میں اللہ کی طرف سے آخری نبی بن کر آیا ہوں. Who will help me؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ Who will follow me؟ کون ہے جو میری اتباع کرے؟ He will make my minister my caliph and in charge of my faithful mission. جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرے مشن کا انچارج ہوگا. قبلہ آل محمد کی عزت کی قسم میرا دل کاری نہیں رہا کہ میں زمین پہ کھڑے ہو کے یہ فکرہ پڑھوں. عرش
عرش میں کھڑا ہو کے پڑھوں تو پھر بھی فکر کا حق ادا نہ ہو. غیر مسلم عیسائی کہتا ہے کہ سب کے سب چپ تھے, بٹ ون چائلڈ, لیکن ایک بچہ who was the 10 years old, جو 10 سال کا تھا, and his name was علی, اور اس کا نام علی تھا, he jumped, وہ اچھلا and cried, او رسول اللہ, I will help you, I will follow you, I will break the bones of your enemies. یا رسول اللہ, میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں. میں تیری مدد کروں. سارے مل گئے. فکریں میرے آخری ہیں, لیکن فکر میری پرانی ہے. آئیں جی, آج یہ بہشتی دروازہ بنا کھڑے جی. بسم اللہ. تم بستر رکھیے. آمدن برسر مقصد. دیکھیں, اعتکاف کا مقصد سمجھتے ہیں؟ اعتکاف کا مطلب ہے معتکف ہو جانا, ڈسکنیکٹ ہو جانا دنیا سے, اور مسجد میں جا کے صرف چل بند کر. بسم اللہ, بسم اللہ. کچھ آگے آ جاؤ جی, آگے آ جاؤ. چلو آ جائیں. چلو جی, مسئلہ حال, دروازہ بند. محمد قبلہ اظہر خان صاحب. کدھر خان جی سرکار, بڑی توجہ. چپ چپ کرو. اسے جمل بنا دیتی ہے. توجہ. بڑی جلدی میں منبر چھوڑ رہا ہوں. دو معزز مستند معتبر ہستیاں پورے پاکستان میں عزاداری امام حسین کی پہچان, قاضی وسیم عباس صاحب کی بلوکابہ, با اقبال شاہ جی, رونق افروز ہیں, اور تقریباً میں ان کا بالکل میزبان ہوں. یہ میرے مہمان دونوں نہیں, اقبال شاہ صاحب. ایسے تک اکٹھے بس یہ چھوڑ رہا ہوں جی میں ممبر, لیکن فکرہ میں جو پڑھنا چاہتا ہوں ساری تقریر بھول جانا, اسے یاد رکھنا. پیغمبر کی آواز آئی, یو آر مائی منسٹر, یو آر مائی کیلف, یو آر ان چارج آف مائی فیتھفل مشن, انت ولی و وسی و خلیفتی, تو میرا ولی ہے, تو میرا وسی ہے, تو میرا
کلمہ پڑھ رہے تھے. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل. تو میرا ولی ہے, تو میرا وصی ہے, تو میرا خلیفہ. یہاں پہ ایک فکرہ کہا ابو لہب نے. کوئی بندہ قرآن لے آئے, میں اس کے حاشیے پہ لکھ کے نیچے دستخط کرتا ہوں. اگر یہ روایت ثابت نہ ہو میرا خون معاف. اگر یہ روایت ثابت نہ ہو میں مذہب تبدیل کر دوں گا. ابا چھوڑنا آسان ہے, علی چھوڑنا مشکل. غور ہے یا نہیں ہے, غور ہے یا نہیں ہے. کسی گھڑے میں منہ ڈال کے نہیں, لاؤڈ اسپیکر پر بھرے مجمع میں آواز بلند سپیکر پہ کرو. ابو لہب نے قریب آخر ابو طالب کو تنزن فکرہ کہا, ٹوک ماری, شریک بھی ٹوک. آج کے بعد بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کر. جسے سمجھ آئے وہ بولے, جسے سمجھنا چپ رہنا. آج کے بعد 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 بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کر. علی ولی اللہ والی تیسری گواہی. ابو لہب کو سمجھ آ گئی, مولوی کو سمجھ نہیں آ رہا.